redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, Awakening the Nation. یہ مسئلہ بہت سارے مسلمانوں کا ہے اور یہ میرے لیے بھی ایک مسئلہ رہا ہے۔ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز کے لیے بریک بھی لیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر بول کے نماز بھی شروع کرتے ہیں، مگر ہمارا ذہن ہمارے کام میں ہی لگا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی پروگرامر ہے جو نماز میں شامل ہونے سے پہلے کوڈ لکھ رہا تھا، وہ اپنی کوڈ کی لائن نماز میں کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ بہت نارمل بات ہے۔ تو کام کے ساتھ اللہ کی یاد اور اسپیشلی نماز کی ادائیگی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرق کیا ہے ایمان والے المومنون اور الذین آمنوا میں۔ عربی میں دو محاورے ہیں، المؤمنون جو سچے ایمان والے ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں۔ ایک جیسے لگتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، لیکن ایکچولی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور قرآن نے دونوں کا استعمال بہت الگ انداز سے کیا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو الذین آمنوا جو کامن محاورہ ہے ایک ورب ہے، اور المؤمنون ایک ناؤن ہے۔ اور ورب اور ناؤن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ناؤن پرماننٹ ہے اور ورب ٹیمپرری۔ جب الذین آمنوا استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب المومنون کی بات ہوتی ہے تو مطلب ایک مخصوص مسلمانوں کا گروہ مراد ہوتا ہے جو ایمان میں بہت پختہ ہے۔ سب مسلمان ایسے نہیں ہوتے، یہ لقب آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کا تعلق اللہ کی یاد اور نماز سے کس طرح ہے؟ نو میٹر آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ کیا جاب کرتے ہیں، یا آپ کا کریئر کیا ہے، جو بھی ہو، اللہ نے ایسا آٹومیٹک نظام، روحانی نظام بنایا ہے کہ کوئی کہاں بھی ہو، ریگستان میں ہو یا شہر میں ہو یا جنگل میں، کہاں پر بھی ہو، ہم اللہ سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ صلاح، نماز کے ذریعے۔ لیکن صرف نماز ادا کر کے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے، بلکہ آپ کی نماز میں ایک اسپیشل چیز ایڈ کرنی ہوگی۔ یہ چیز کے بنا آپ کی نماز کھوکھلی اور خالی رہیں گی، گویا آپ کر تو رہے ہیں لیکن اس میں کچھ مسنگ ہے۔ تو وہ اسپیشل چیز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے مومنون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب بیسیکلی جو تقاضا ہم سے کیا گیا وہ یہ کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہے، ایک بالکل ہی دوسرے ڈائمنشن میں آپ سوچے، ایک الگ دنیا میں آپ داخل ہو۔ یہ دنیا آپ کے لیے وجود ہی نہ رکھتی ہو، آپ کے بچے آپ کے لیے وجود نہ رکھتے ہو، آپ کی بیوی آپ کے لیے وجود نہ رکھتی ہو، آپ کا کام آپ کے لیے وجود نہ رکھتا ہو، کچھ بھی وجود میں نہ ہو، صرف آپ ہو اور اللہ۔ یہ بات ہے جو نماز شروع کرتے ہی ہم کو حاصل کرنی ہے۔ اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سکون کی جگہ ڈھونڈیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر کھڑے رہے اور اپنے سسٹم کی ساری باتیں باہر نکالے، دماغ کو فلش کر دے، اور پھر اپنے آپ کو صرف نماز میں رکھے۔ جانیے آپ کیا تلاوت کرتے یا پڑھتے ہیں۔ اگر عربی نہیں آتی تو سیکھیے، بیان سنیے، تفسیر پڑھیے، خاص کر کے وہ آیتوں کی جو آپ کو حفظ ہو، کیونکہ نماز آپ اور اللہ کے بیچ کی بات چیت ہے۔ اگر نماز درست ہے تو آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اگر نماز کمزور ہے تو آپ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے، چاہے آپ روزانہ مسجد ہی کیوں نہ جاتے ہوں۔ تو آپ کا مسئلہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع، نماز میں دھیان آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ 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 اللہ